یہ بات ہے اس مخلوق کی جسے اللہ نے اپنی ساری کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا، وہ جسے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، مگر افسوس وہی مخلوق آج اپنی پہچان کھو بیٹھی ہے۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب مکہ کے انکار کرنے والے اپنی ظاہری خوبصورتی اور طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ دیکھو مجھے، میرے بازوں کی طاقت دیکھو، کیا کوئی ہے عرب میں جو میرے جیسا دکھتا ہو؟ ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا۔ جب یہ خوبصورت جسم مٹی میں مل کر خاک ہو جائے گا تو کیا بچے گا؟ وہ جزا اور سزا کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ بات ہے سورۃ التین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ بچپن میں ہم سب نے والتین والزیتون یاد تو کر لی، نمازوں میں پڑھ بھی لی، لیکن زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان چار قسموں کے پیچھے راز کیا ہے۔ آخر اللہ کو انجیر اور زیتون کی قسم کیوں کھانی پڑی؟ کیا ہے سورۃ التین کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ یاد ہے وہ زمانہ جب مکہ میں لوگ اپنی نسل، اپنے خون اور اپنی باڈی پر اتراتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو طاقتور ہے وہی بہتر ہے، انسان کا مقصد بس کھانا پینا اور مرنا تھا۔ آخرت کا انکار ان کی رگ رگ میں تھا۔ اے محمد، تم کہتے ہو ہم سب برابر ہیں، میں سردار ہوں اور یہ غلام، کیا ہم دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ مکہ سے پیغام آیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے غرور کو توڑنے کے لیے اور انسان کو اس کی اصل اوقات یاد دلانے کے لیے یہ صورت نازل کی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری پیکیجنگ تو شاندار ہے، لیکن اگر اندر کا پروڈکٹ خراب نکلا تو تم جانور سے بھی بدتر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم حاکمین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس پر امن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملہ میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کہ اللہ سب حاکموں میں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں ویسے ہی جیسے صحابہ نے سمجھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ یہاں چار بڑی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، انجیر، زیتون، طور سینین اور یہ امن والا شہر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف پھل نہیں ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ ان جگہوں کا اشارہ ہے جہاں اللہ کے بڑے پیغمبر آئے۔ انجیر اور زیتون پیدا ہوتے ہیں شام اور فلسطین کے علاقوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی آئے۔ طور سینین وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اور بلد الامین یہ مکہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ غور کریں، اللہ نے پہلے پرانے نبیوں کی جگہ کی قسم کھائی اور پھر ترتیب سے آتے ہوئے یعنی انسانیت کا ارتقاء مکمل ہو گیا۔ ان بھاری قسموں کے بعد اللہ کہتا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ سوچیں ذرا، جانور جھک کر چلتا ہے، اس کا منہ زمین کی طرف ہوتا ہے، مگر انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کا دماغ سب سے اوپر ہے۔ اللہ نے ہمیں احسن بنایا اور بیسٹ آف دا بیسٹ، صرف شکل میں نہیں بلکہ عقل میں بھی۔ ہم مٹی کے بنے ہوں لیکن ہم میں روح الہہ پھونکی گئی ہے، ہمیں وہ صلاحیتیں دی گئی ہیں جو پہاڑوں کو بھی نہیں ملی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اگلی آیت دل دہلا دینے والی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر ہم نے اسے پستوں میں سب سے پست کر دیا۔ یہ اسفل سافلین کیا ہے؟ جب یہی بہترین انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، جب یہ اپنی ہوش کا غلام بن جاتا ہے تو یہ جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ ایک جانور صرف بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا ہے، لیکن ایک بھولا ہوا انسان وہ مزے کے لیے ظلم کرتا ہے۔ انسان نیچے گرتا جا رہا ہے گناہوں کے اندھیرے میں، بڑھاپے کی کمزوری میں، لیکن کیا کوئی بچنے کا راستہ نہیں؟ اللہ فوراً ایکسیپشن دیتا ہے، ایک رسی پھینکتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہاں رک کر سوچئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ قریش کے سردار ہیں یا جو لوگ امیر ہیں، شرط صرف دو ہیں، ایمان اور عمل۔ غور کریں، صرف ایمان کافی نہیں اور بنا ایمان کے اچھے عمل کا کوئی وزن نہیں۔ یہ دونوں ٹائرز کی طرح ہیں، گاڑی تبھی چلے گی جب دونوں ہوں، اور جو لوگ اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ فلہم اجر غیر ممنون۔ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کاٹا نہیں جائے گا۔ اس کا ایک اور بڑا خوبصورت مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے
اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتا، لوگ اسے سٹھیا گیا کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا یہ بندہ جب جوان تھا، جب طاقتور تھا، تب یہ میری عبادت کرتا تھا، آج یہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن فرشتوں اس کے اکاؤنٹ میں وہی پریمیم ریوارڈ لکھتے رہو جو اس کی جوانی میں لکھا جاتا تھا۔ غیر ممنون ایک ایسا اجر جو آپ کی معذوری کی وجہ سے رکتا نہیں ہے۔ اتنی دلیلیں دینے کے بعد انجیر، زیتون، طور سینا، مکہ اور خود تمہاری اپنی بناوٹ دکھانے کے بعد اب اللہ سیدھا ہم سے سوال کرتا ہے، فما يكذبك بعد بالدين، تو اے انسان اب کون سی چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ سوال غصے والے بھی ہے اور افسوس والا بھی۔ اللہ پوچھ رہا ہے میں نے تجھے اتنا پرفیکٹ بنایا، ہسٹری کے سب سے بڑے واقعات کی قسم کھائی، پھر بھی تو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بس یوں نہیں بے مقصد بنائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، جب ہڈیاں گل جائیں گی تو حساب کیسا؟ کس بات کا دین؟ اگر کوئی حساب نہیں تو پھر ہٹلر جیسا ظالم اور اس کے ہاتھوں مرنے والا معصوم، کیا دونوں کا انجام ایک ہی ہے؟ بہت اگر ایسا ہے تو یہ کیسا انصاف ہے؟ اور یہی بات اللہ آخری آیت میں کنکلوڈ کرتا ہے ایک چیلنج کے ساتھ، أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کی عدالت میں گواہ خریدے جا سکتے ہیں، وکیل جھوٹ بول سکتے ہیں، جج غلطی کر سکتا ہے، لیکن وہ ذات جو دلوں کے بھید جانتی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، کیا وہ ظلم ہونے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ جاتے جاتے ایک بہت خاص بات، جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے الیس اللہ بأحکیم الحاکمین، تو وہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے بلّا وَأَنَا عَلَىٰ ذِلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں؟ بالکل ہے۔ اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ہوں۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ یہ سورت سنیں یا پڑھیں تو اس آخری آیت پر دل سے کہیے گا بلیہ، کیوں نہیں؟ اللہ ہم سب کو ایمان اور عمل کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہماری جیب میں موجود یہ موبائل فون ہمیں پل بھر میں اسفل سافلین کی گندگی میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی اسکرین ہمیں احسن تقویم کی بلندی تک بھی لے جا سکتی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ ہم روزانہ گھنٹوں اسکرول کرتے ہیں، ناچ گانا، پرینک اور بے مقصد کانٹینٹ دیکھ کر ہم اپنا وقت اور دماغ دونوں ضائع کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ یوٹیوب کھولیں تو آپ کو کچھ ایسا ملے جو آپ کی روح کو سکون دے، جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرے؟ پرانی قصے صرف ایک چینل نہیں ہے، یہ ایک کوشش ہے اس ڈیجیٹل گندگی کے خلاف ایک چراغ جلانے کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی خوبصورت کہانیاں سینیمیٹکس اور ماڈرن انداز میں ہر گھر تک پہنچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مشن جاری رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم قرآن کے اور راز کھولیں، تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ اسے صرف ایک کلک مت سمجھیں، یہ آپ کا ووٹ ہے۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے الگورتھم کو بتاتے ہیں کہ ہاں، مجھے ناچ گانا نہیں، مجھے میرے رب کا قرآن دیکھنا ہے۔ تو بنیے ہمارے اس سفر کا ہم سفر۔ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو مس نہ ہو، کیونکہ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر یا لائک کسی بھٹکے ہوئے انسان کو واپس رسی پکڑا دے۔ یاد رکھیے ہمیں مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن ہمیں مٹی میں ملنے سے پہلے سونا بننا ہے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی سورہ اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔